اس کے اندر غریب آدمی کو سپورٹ کرنا ریاست کی اور اسٹیٹ کی اولین ترجیح ہوتی ہے، اور ہم نے چاہے ڈیولپمنٹ اپنے پروگرام کو کرٹیل کیا، بڑھانے کے باوجود کرٹیل کیا۔ آج ہمارا پروگرام تقریباً کوئی 800 ارب روپے کے پاس ہوتا اگر ہم غریب عوام کے لیے سبسڈی کے پروگرامز اس میں انکارپوریٹ نہ کرتے۔ اس کو کرٹیل کر کے اور عام عوام کی بہتری کے لیے مختلف سبسڈی کے پروگرامز دیے گئے، اور پنجاب کی تاریخ میں حمزہ شہباز شریف صاحب نے سب سے بڑا جو آٹے کے ذریعے، سستے آٹے کے ذریعے ریلیف رکھا، وہ تقریباً 200 ارب روپے کا رکھا۔ یعنی غریب عوام کو 200 ارب روپے کا آٹا باقاعدہ 200 ارب کے فرق سے سستا مہیا کیا جائے گا، جو آج کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی ہمارا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اندر بہت بڑا انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ ٹرانسپورٹ کے سیکٹر کے اندر، ہائی ویز کے سیکٹر کے اندر خصوصی طور پہ کیا جا رہا ہے، جہاں ہر روز تقریباً کروڑوں لوگ بین الاضلاعی روڈز کے اوپر اور میجر روڈز کے اوپر ٹریول کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اور وہ سخت مشکلات کو اس وقت فیس کر رہے ہیں۔ ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر ہم نے بہت خاطر خواہ اضافہ کیا۔ ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ ہماری اکنامک اسٹریٹجی کا اولین پرائیورٹی ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کو جب تک پڑھایا نہیں جائے گا اور اس کو ایک پروڈکٹیو اکانومی کے ایک حصے کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے باقاعدہ انیبل نہیں کیا جائے گا، تو پاکستان کی اکانومی کا جو فیوچر ہے اور اسٹیٹ کا فیوچر وہ بہت زیادہ بلیک دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس بات کو ریئلائز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہیلتھ سیکٹر کے اندر بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے ان ہائیجینک حالات، چاہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے صورت میں ہوں یا سینیٹیشن کے پرابلمز جو ہماری پوری باقاعدہ پنجاب کے اندر پاپولیشن فیس کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی جو بیماریوں کا رجحان ہے، اس کو ٹرشری کیئر ہاسپٹل سے لے کے اور بیسک ہیلتھ یونٹس تک حکومت پنجاب نے حمزہ صاحب کی قیادت کے اندر اس کو ہائی پرائیورٹی دی ہے، اور مفت ادویات اور مختلف قسم کی جو سخت ترین بیماریاں ہوتی ہیں کینسر کی طرح، اس کی ادویات کو بھی مفت فراہم کرنے کے اوپر فوکس کیا گیا ہے۔ اور سروس ڈیلیوری کی ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ہاسپٹلز کے اندر بھی سروس ڈیلیوری کے ذریعے بہتر ادویات اور بہتر سروسز پرووائڈ سرکاری ہسپتالوں میں بھی کی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کا 2018 سے قبل شروع کیا جانے والا ہیلتھ کارڈ کا انیشیٹو، جس کو پچھلی حکومت نے اپنے نام سے منسوب کرنے کی کوشش کی تھی، اس انیشیٹو کو ایک امپورٹنٹ انیشیٹو کے طور پہ ریکگنائز کیا گیا ہے، اور اس کے اندر تقریباً 50 سے 55 ارب روپے کی انکریز کے ساتھ اس کے حجم کو بڑھایا گیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات مینشن کرنا ضروری ہے کہ ہم لوگ نہیں اس چیز کے اندر بلیو کرتے کہ ہم جیسے لوگ جو ہائی انکم لیول ہیں ان کا کوئی حق ہے اس قسم کی ہیلتھ کی انشورنس پالیسی کو ایٹ دا کاسٹ آف دا ٹیکس پیئرز ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے باقاعدہ ایک اچھے ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے اگلے چند ہفتوں کے اندر ایک باقاعدہ پروسیس کے ذریعے انٹروڈیوس کیا جائے گا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اس ہیلتھ کے انشورنس کے نیٹ سے باہر نکالا جائے گا، اور اسی کے جو رقم کے اندر سیونگ ہوگی وہ مزید غریب اور متوسط طبقوں کے اندر جو لو انکم لیول اور مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو وہ پرووائڈ کیا جائے گا ان دا فارم آف مچ مور این انکریز ان دا نمبر آف سروسز، جو مختلف بیماریوں کی جو کوریج ہے اس کے لیے۔ تو بیسیکلی اور پورے پنجاب کے اندر ایک اور ہمارا جو ہائی لائٹ ہے، ایک جیل ریفارمز ہیں۔ جیل ریفارمز کے اندر جو ان ہیومن کنڈیشنز کے اندر ہم نے اپنے پنجاب کے اندر جو قیدیوں کو جن حالات میں رکھا ہے وہ بھی قطعاً ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور یہ ایز ہیومن بینگز اور ایز ہیومن رائٹس کو اپریشیٹ کرنے والے اور اس کے تابع رہنے والے ایک رسپانسبل حکومت کے ہم لوگ اپنے یہ جو جیلز کے اندر لوگ ہیں اس وقت قید میں، ان کے بھی حالات
انسانی باقاعدہ تقاضوں کے مطابق امپروو کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحب اس کے اوپر خصوصی طور کے اوپر ایفرٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے کچھ پروگرامز کے اندر خواتین کے حقوق کے لیے اور خواتین کو پاکستان کی اور پنجاب کی اکانومی کے اندر بہتر کنٹریبیوٹ کروانے کے لیے اس کے اندر 40% کا ان کے لیے اضافہ جو ان کے اوپر ایکسپینڈیچر ہوتا ہے ویمن ڈیولپمنٹ کے اندر اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے. آخری میں یہ ضرور آپ سے مینشن کروں گا کہ پنجاب کی عوام اس وقت سالڈ ویسٹ یعنی کوڑا کرکٹ کے انباروں کے اندر تقریباً دفن ہو چکی ہے. بدقسمتی سے ہر چھوٹی سے چھوٹی آبادی سے لے کے بڑے شہروں تک ہمارے ہر محلے کے اندر کوڑا کرکٹ کا پرابلم ہے. وہاں سے بیماریاں پھیلتی ہیں. سالڈ ویسٹ کو اکٹھے کر کے ایکیومولیٹ کر کے کسی بہتر طریقے سے ڈسپوز آف نہیں کیا جاتا. تو چیف منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق ہم اس صوبے کو صرف ایک دفعہ نہیں صاف کریں گے بلکہ ایک بہتر اس قسم کا نظام دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے سیلف سسٹینیبل ہوگا اور اس کے اندر اخراجات لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کے ذریعے کر کے ہم لوگ پورے پنجاب کو صاف کرنے کا اور ہر پنجاب کے سٹیزن کو اور پاکستان کے سٹیزن کو جو پنجاب میں رہائش پذیر ہے ہم ان کو ایک بہتر ماحول پورے گاؤں سے لے کے اور بڑے شہروں تک دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس مہنگائی کے دور کے اندر جہاں ہر روز انفلیشنری پریشر ہمارے اوپر بڑھ رہا ہے, مہنگائی کا پریشر بڑھ رہا ہے, تو ہمارے لاکھوں وہ ملازمین جو پنجاب حکومت کے اندر سے جو سیلری لیتے ہیں اور اس کے امپلائیز ہیں ان کو 15% کی بیسک سیلری کی ریز بھی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل الاؤنسز کے اندر بھی 15% کی ریز دی گئی اور پینشن کی مد میں 1 اپریل سے 10% کا اضافہ اور اب 1 جولائی سے مزید 5% کا یعنی ٹوٹل 15% کے اضافے کے ساتھ ہم لوگ آگے اگلے سال کے اندر داخل ہوں گے تاکہ اس مڈل کلاس کو اور ان محنتی جو ہمارے امپلائیز ہیں ان کو بھی انفلیشن کے اور مہنگائی کے جو پریشرز ہیں ان کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کے اندر کچھ نہ کچھ ریلیف اویلیبل ہو. تو یہ بیسیکلی ہمارا اوورآل جو ایک اسٹریٹجی ہے اگلے سال کی. یونٹی دے دیں, ڈپلومیٹک امیونٹی دے دیں کھلی, یا انہیں بادشاہ بنا دیں ملک کا, کام ختم ہو جائے. دوسری بات, کراچی کا الیکشن آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی جس ریس میں نہیں ہے وہ ریس نہیں ہے. 8% ٹرن آؤٹ ہے. جب پاکستان تحریک انصاف ریس میں نہیں ہے تو آپ کو نظر آئے گا وہ ریس نہیں ہے. یہ سمجھ جانا چاہیے سب کو. گدوں کو اگر آپ دوڑائیں گے, گھوڑا اس میں نہیں دوڑے گا, وہ ڈربی ریس نہیں ہوگی, وہ کھوتا ریس ہوگی.